الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد تمام تر کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کے لیے اور حضور النور سید عالم سرور کائنات و فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زباں سید سروراں حامی بے کساں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار علی شان میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اخراج کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، آج الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب برات ہم سب کو نصیب فرمائی. یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مبارک ایام عطا فرمائے. سابقہ امتیں سالہ سال عبادتیں کرتی، پھر جا کر ان کو اس طرح کا ثواب ملتا، لیکن قربان جائے میرے نبی کا امتی اگر اس شب میں جاگ کر شب بیداری کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے
گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک رات کی جو اللہ نے فضیلت رکھی اور جو ثواب رکھا، وہ ہزارہ سال عبادت ایک طرف، یہ ایک رات کی عبادت ایک طرف، اتنا اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی امت کو یہ تحفہ دیا ہے، اور یہ ایک ایسا عظیم تحفہ ہے کہ سابقہ امتوں کو نصیب نہیں ہوا۔ تو دوستو، آج کی شب وہ شب ہے جس میں خود رب العالمین نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ کی جانب سے اس رات میں تمام امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ کیا فیصلے ہیں؟ سال بھر کے جتنے بھی امور ہیں ان سب کے فیصلے آج کی رات ہوتے ہیں۔ گویا کہ ایک فہرست سال بھر کی تیار کی جاتی ہے، وہ ملائکہ کے سپرد کی جاتی ہے، اور ملائکہ اس کے اندر سال بھر کے امور کو درج کرتے ہیں۔ کس نے دنیا میں جنم لینا ہے، کس نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، کس کو کتنا مال و متاع ملنا ہے، اللہ پاک نے کس کو کس انعام سے نوازنا ہے، یہ سارے امور کے فیصلے آج کی رات سال بھر کے ہو جاتے ہیں۔ اب جب سال مکمل ہوتا ہے، وہ ساری کیلکولیشن کر کے فرشتے اس فہرست کو اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ سال میں اس بندے نے یہ امور سر انجام دیے، یہ کام کیے ہیں، کتنی عبادت کی ہے، کتنی غفلت میں زندگی گزاری ہے، وہ ساری باتیں اس کے اندر درج ہوتی ہیں اور یہ فہرست جمع ہو جاتی ہے۔ نئی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ ادھر بندہ خوشی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے، گھر میں بڑا خوشی کا سما ہوتا ہے، شادی کی تقریب چل رہی ہوتی ہے، بندہ اس میں خوش ہوتا ہے، اہل و عیال کے اندر، بچوں کے اندر بڑا خوش ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ اس کا شمار اس فہرست میں ہو گیا ہے جس کے اندر دنیا سے لوگوں نے کوچ کر جانا ہے۔ اس کا نام ملک الموت کو دے دیا گیا ہے کہ اس کی روح کو اس سال میں تو نے قبض کرنا ہے۔ بندہ خوش فہمی میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ بھی کر لوں گا، وہ بھی کر لوں گا، یہ بھی جمع ہو جائے گا، وہ بھی جمع ہو جائے گا، یہ بنا لوں گا، وہ بنا لوں گا، نہ جانے کیا کیا خیالات ہوتے ہیں، لیکن اس نادان کو پتہ نہیں اس کا نام اس فہرست کے اندر درج کیا جا چکا ہے جس فہرست کو ملک الموت کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ تو دوستو، اس رات میں ہمیں اچھے کام سر انجام دینے چاہیے، خصوصیت کے ساتھ۔ ویسے تو سال بھر ہی انسان اچھے اعمال سے وابستہ رہے، کیونکہ میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بیان کرتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو سال بھر اس انداز سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھتے ہیں۔ یعنی نفلی روزوں کی بات کرتی کہ نفلی روزے نبی علیہ السلام جس انداز سے ماہ شعبان المعظم میں رکھتے، اس انداز سے کسی اور مہینے میں نہ رکھتے، یعنی لگاتار روزے رکھتے، یہاں تک کہ رمضان کو بھی اس کے ساتھ ملا دیتے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کی شان پر قربان ہوں۔ صحابہ نے عرض کی، پیارے آقا آپ اس قدر روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں شب ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے،
اور اس شب میں سارے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے سال بھر کے، اور میں محمد عربی اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میری ذات کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جائے اور ملک الموت کو میرے حوالے سے فہرست دی جائے، تو ملک الموت جب موت کا پروانہ لے کر محمد عربی کی بارگاہ میں پہنچے، جب میری موت جو ہے ملک الموت اس کا پروانہ لے کر آئے، میرے سانس میرے جسم سے جدا کرنے کے لیے آئے، تو محمد عربی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ کی عظیم عبادت روزے کے ساتھ ہوں، روزے کے ساتھ۔ یاد رکھیے، بندہ جس حال میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی حال میں بروز قیامت اپنے مزار سے، اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں روزے کے ساتھ ہوں، جب فرشتہ روح کو قبض کرنے کے لیے آئے تو اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ تو پیارے دوستو، یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ یہ فضیلت والی راتیں ہمیں ملی ہیں، اس کے اندر کثرت کے ساتھ ہم عبادت کریں۔ جب ہم اس انداز سے عبادت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان ایام کے طفیل اور نبی کریم علیہ السلام کے طفیل رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ہماری سیئات کو مٹا کر رب العالمین انہیں حسنات میں تبدیل فرما دے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس شب کے حوالے سے، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ رات کا کچھ پہر تھا، نبی کریم علیہ السلام میرے بستر پر جلوہ افروز تھے، اور پھر آنکھ لگ گئی تو جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے نبی علیہ السلام کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی تلاش میں میں باہر نکلی اور گمان یہ کیا کہ ممکن ہے نبی علیہ السلام اپنی کسی اور ازواج کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے، گمان کیا، اور آپ علیہ السلام کی تلاش میں باہر نکلی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں چلتے چلتے جنت البقیع کے قبرستان پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جنت البقیع میں جلوہ افروز ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام اس قدر امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، امت کی فکر میں ہے۔ تو جب میں نبی علیہ السلام کے قریب پہنچی تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ آپ فرماتی کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کی شان پر قربان ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے گمان کیا ممکن ہے آپ کسی اور ازواج کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے، میرا یہ گمان تھا۔ تو ادھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے سیدہ عائشہ، تم جانتی ہو آج کی شب کون سی شب ہے؟ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، آج کی شب وہ شب ہے کہ جس میں رب العالمین آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اپنی شایان شان کے مطابق، اور میرا رب آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر اپنے بندوں کو ندا دیتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، آج کی شب ہے کوئی میری بارگاہ میں بخشش کا طالب، آج کی شب ہے کوئی میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کا طالب کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ میرا رب ندا دیتا ہے، آج کی شب ہے کوئی رحم کا طالب جس پر رحم کر دیا جائے۔
آج ہے میری بارگاہ میں کوئی رزق کا طالب، رزق حلال مانگنے والا کہ جس کو میں اپنے خزانوں سے رزق حلال عطا کروں؟ تو میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ جانتی ہو یہ ندا کب تک جاری رہتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ صدائیں غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک یہ ندائیں میرے رب کی جانب سے جاری رہتی ہیں۔ میرا رب صدائیں دیتا ہے کہ آج کی رات ہے کوئی بندہ جو سال بھر نافرمانی میں زندگی بسر کرتا رہا، لیکن آج کی شب جب وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، گڑ گڑا کر رب کے حضور توبہ طائب ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جستجو کرتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا میرے گناہوں کو بخش دے، مولا مجھے رزق حلال عطا فرما، مولا مجھ پر رحم و کرم فرما۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجائیں کرتا ہے تو میرا رب اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 15ویں شب کو رات میں قیام کیا کرو اور دن کا روزہ رکھا کرو، دن کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے رات کو قیام کرنے کا حکم دیا اور دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی سنت مستحبہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس شب میں جنت البقیع کے قبرستان گئے، تو اس سے ثابت ہوا آج کی رات قبرستان میں جانا میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ قبرستان جانے کا حکم کیوں ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قبرستان اس لیے جایا کرو، اس کے جانے سے موت یاد رہتی ہے، موت یاد رہتی ہے، انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ وہاں جا کر سروے کیا کرو، دیکھا کرو کہ وہاں کے لوگ جو تھے بڑے امیر ترین تھے، بڑا ان کے پاس جو ہے مال و متاع تھا، دولت کے انبار تھے، لیکن اب وہ اس مٹی میں مل کر رہ گئے ہیں، وہ سب پیچھے رہ گیا، وہ مال و متاع ساتھ نہیں گیا، ساتھ جانے والے ہیں تو انسان کے اعمال ہیں، اعمال ہیں۔ فرمایا وہاں جا کر عبرت حاصل کیا کرو، دیکھا کرو کہ یہی وہ لوگ تھے جو ہمارے اندر موجود تھے لیکن آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو فرمایا تم بھی جان لو کہ تمہیں بھی دار فنا کو چھوڑ کر اس طرف آنا ہے، تمہیں بھی ایک نہ ایک دن قبر کے اندر آنا ہے، اور قبر کی تیاری کر لو، قبر کی تیاری کر لو۔ تو دوستو آج حالت ہماری یہ ہے، سال بھر ہم غفلت میں زندگیاں گزارتے ہیں، اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہم باجماعت ادا نہیں کرتے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا نہیں کرتے۔ میں نے اپنے بیانات میں ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ حضرت محمد بن سما رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 103 سال کی عمر گزاری، 40 سال لگاتار تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ جماعت کے ساتھ شامل رہے، 40 سال تک کبھی بھی ان کی کوئی نماز جماعت سے نہیں چھوٹی، جماعت سے نہیں چھوٹی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، مصائب و آلام نے گھیر لیا، آزمائشات آ گئی، والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت محمد بن سما فرماتے ہیں کہ میں مصروف ہو گیا، صدمہ ایسا تھا، لوگوں کا آنا جانا تھا، اور والدہ
عظیم ہستی دنیا سے کوچ کر گئی، صدمہ ایسا تھا، مصروف ہو گیا، پتہ نہ چلا، ادھر نماز کا وقت ہو گیا، اور میں جب مسجد کے اندر پہنچا تو امام صاحب سلام پھیر چکے تھے۔ کہتے میں اتنا رویا کہ آج میری تکبیر اولا تو تکبیر اولا رہی، پوری جماعت ہی نکل گئی۔ اتنا رویا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ذہن سے یہ سوچا کہ محمد بن سماع، ایک نماز اگر تو اکیلی پڑھے گا تو ایک نماز کا ثواب ہے، اگر یہی نماز تو امام صاحب کے پیچھے پڑھتا تو تجھے 25 یا 27 درجے زیادہ ثواب ملتا۔ اے محمد بن سماع، ایسا کیوں نہیں کرتا کہ تو اس ایک نماز کو 25 مرتبہ پڑھ لے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس ایک نماز کو 25 مرتبہ جو ہے میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ پڑھی، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، لگاتار پڑھتے آپ فرماتے 25ویں مرتبہ جب میں پڑھنے لگا نا تو غیب سے آواز آئی، فرمایا محمد بن سماع، تم 25 مرتبہ نماز تو پڑھ چکے ہو، لیکن امام صاحب کے پیچھے جب تو نماز پڑھتا اور اس کے پیچھے امام صاحب جب آمین، امام صاحب ولضالین کہتے ہیں تو فرشتے میرے ملائکہ آمین کہتے ہیں، امام محمد بن سماع آمین کا ثواب کہاں سے لاؤ گے؟ 25 مرتبہ نماز تو پڑھ لی، لیکن آمین جو ملائکہ کہتے ہیں اس کا ثواب کہاں سے لاؤ گے؟ تو امام محمد بن سماع کہتے ہیں، میں نے کہا امام محمد بن سماع 25 مرتبہ تو کیا 25,000 مرتبہ بھی تو نماز کو پڑھ لے، لیکن جو امام صاحب کے پیچھے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے وہ 25,000 پڑھنے سے بھی نہیں ملتا۔ تو دوستو آج ہماری حالت یہ ہے کہ 5 گانا نماز جماعت کے ساتھ ہم ادا ہی نہیں کرتے۔ کتنا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے غور کرنے کی بات کہ نہیں؟ حالانکہ ہم موجود ہوتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں، سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں، دوستوں میں بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہیں۔ یارو میرے رب نے جو آپ کو نواز رکھا ہے، مال و دولت سے، رزق کی فراوانی ہے، اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں، میرا رب ہم سے چھین لے، کیا کر لیں گے؟ تو رب کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو شکر بجا لاتا ہے اللہ اور بڑھا کے دیتا ہے، اس کو اور بڑھا کے دیتا ہے۔ کوشش کیا کریں، ایک مسلمان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے۔ ایمان سے میں کہتا ہوں آج ہم جو ہے نا مسلمانیت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ ادھر رب کا بلاوا ہے، اذان ہو، میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ جتنا بڑے سے بڑے تاجر کیوں نہ ہو، ہے مسلمان، کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو اس مسلمان کو پھر مسلمانیت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ سارے کاروبار بند کر دے، اذان ہو شٹر گرا دے۔ کیوں بند کیا بھائی؟ میرے رب کا بلاوا آ گیا، میں مسلمان ہوں، میرے رب نے بلایا ہے، جب میرا رب بلائے فوراً حاضر ہو جانا چاہیے۔ اگر رب کے بلاوے پر ہم حاضر نہیں ہوتے نا تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ ادھر میرا رب کا بلاوا ہے کہ میرے گھر میں آؤ، میری عبادت کرنے کے لیے وقت ہو گیا تمہارا، ہم نہ آئے تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ دوستوں آج کی رات توبہ کرنے کی رات ہے۔ اگر انسان صدق کے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے نا، ایمان سے میں کہہ رہا ہوں
ایک دفعہ بھی انسان اگر صدق کے دل سے، سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے، ایک دفعہ، ہزاروں دفعہ نہیں، ایک دفعہ بھی اگر صدق کے دل سے پکارتا ہے نا، میرا رب فوراً اس کی صدا پر لبیک کہتا ہے، فوراً اس کی بات کو سنتا ہے، سنتا بھی ہے اور اسے نوازتا بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کی طرف روانہ ہو جائیں جو موصل نینوا میں رہنے والی تھی۔ آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان کی طرف جائیں، ان کو جو ہے ہدایت کی جانب بلائیں، اللہ کا پیغام سنائیں۔ وہ لوگ مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے، قوم کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ بڑا سمجھایا، بعض و نصیحت کی باتیں کی، لیکن قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، انکار کر دیا۔ اب جب انکار کیا تو حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ دیکھو، اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا، تم انکار کر رہے ہو اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ اب ادھر حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے جب یہ کہا تو قوم کے کچھ لوگ سمجھدار تھے، وہ کہنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام جو بات کہتے ہیں بات ہو کر رہتی ہے، بات سچ کہتے ہیں۔ اگر رات میں یہاں سے یہ تشریف لے گئے تو سمجھ لینا کہ صبح اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ اب ادھر جو ہے وہ لوگ جب انکار کیا، انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھے۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ جیسے ہی تشریف لے گئے، صبح کو دیکھا کہ انہوں نے عجیب طرح کا ماحول بن گیا، آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور عجیب طرح کا جو ہے موسم بن گیا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی اللہ کا عذاب برسنے والا ہے۔ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے ہیں تو حضرت یونس علیہ السلام کو بڑا تلاش کیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے۔ اب لوگوں نے کہا کہ اب تو اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ اب کیا کیا، سب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ ماں بیٹی سے جدا ہو گئی، بیٹی ماں سے جدا ہو گئی، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، شوہر بیوی سے جدا ہو گیا، بیوی شوہر سے جدا ہو گئی۔ سب لوگ جنگل کی جانب نکل پڑے اور سب لوگوں نے جمع ہو کر صدق کے دل سے توبہ کی، گڑ گڑا کر گریہ و زاری کی، اللہ کے حضور گر گئے اور کہنے لگے، اے اللہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا، اے اللہ ہم صدق کے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ طائب ہوتے ہیں، اے یونس علیہ السلام کے رب ہم تجھ پر ایمان لے آتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اب وہ کیفیت ایسی تھی کہ وہ صدق کے دل سے توبہ طائب ہو گئے تھے، صدق کے دل سے اپنے رب کو پکار رہے تھے، اپنے رب کی بارگاہ میں وہ جھک گئے تھے، سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ ہر ایک نے اپنے آپ کو اپنے رشتہ داروں سے جدا کر لیا تھا، دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کر رکھ دیا تھا، الگ کر دیا تھا، اور صدق کے دل سے جب میرے رب کو ایک دفعہ پکارا نا تو میرے رب نے ان سے عذاب کو دور کر دیا، عذاب کو دور کر دیا۔ تو یہ ایک دفعہ کے پکارنے پر صدق کے دل سے، ایمان سے میں کہتا ہوں، یہ آج میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں، آپ صدق کے دل سے
بالکل سچے دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ اپنے رب کو یاد کریں۔ کوئی آپ کا مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، کہیں نہیں جائیں، آپ خود بیٹھ جائیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور یہ نماز ادا کرنے کے بعد اپنے رب سے مانگیں۔ 2 زانوں بیٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آپ اپنی التجائیں رکھیں، اپنے پریشانیاں رکھیں، اپنے معاملات اللہ کی بارگاہ میں رکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دوستو، آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اللہ سے باتیں نہیں کرتے، اللہ سے ہم کلام ہی نہیں ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میرا دل چاہتا ہے نا کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے نا کہ اللہ مجھ سے کلام کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے، تو فرماتے ہیں میں اللہ کا کلام الرحمن اٹھاتا ہوں، اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو صحابہ کے یہ معمولات تھے، اس انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحاب اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں قبرستان سے گزر رہے تھے کہ فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے لبیک لبیک لبیک، اور ایک دم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر گئے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے لگے۔ صحابہ کرام دیکھ کر حیران ہوئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا اچانک سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا دیا۔ صحابہ کرام منظر دیکھ رہے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت بدل گئی، گریہ وزاری کرنے لگے، رونے لگے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اچانک سے آپ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اس میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے، کیا راز پوشیدہ ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں بھی ارشاد فرمائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا قبر میں ایک شخص مجھے پکار رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے، جیسے اس نے مجھے پکارا اور کہا کہ آپ تمہارے قریب آقا ہیں، آپ تمہارے شفیع ہیں، شفاعت فرمانے والے ہیں، یا رسول اللہ کرم کیجئے، یا رسول اللہ چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، یا اللہ، یا رسول اللہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہوں، یا رسول اللہ کرم کیجئے، شفاعت فرمائیے۔ میں لبیک کہتے ہوئے اس کی آواز کو میں نے سنا اور لبیک کہتے ہوئے اس کو جواب دے رہا تھا، اور ادھر سجدے میں گر گیا، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی۔ میں نے عرض کی مولا، تو نے مجھ سے وعدہ فرما رکھا ہے کہ تیرے کسی بھی امتی کو میں عذاب نہیں دوں گا، تیری شفاعت اس کے حق میں مقبول فرماؤں گا۔ یا اللہ، میں محمد رسول اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میرے اس امتی کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ جب میں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی نا، تو میرے رب نے میرے اس امتی سے عذاب قبر کو ہٹا دیا، اور اس قبر کے عذاب کو ہٹا دیا، جیسے ہٹایا تو میں خوش ہو گیا، مسکرانے لگ گیا۔ اور بتا دوں کہ اس کو عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ اللہ کے نبی نبوت کی نگاہ سے سب کچھ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ شخص جو ہے دنیا میں فحاشی کا کلام کیا کرتا تھا، فحاش کلام کیا کرتا تھا۔ آج ہم بھی ذرا غور کریں، یاروں دوستوں میں بیٹھیں گے اور ہماری زبان ایسے بے لگام ہو جائے گی
میں الفاظ تو اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا، الامان الحفیظ، یاروں دوستوں میں بیٹھ کر اتنا بے تکلف ہو جاتے ہیں، نہ اس کے جو ہے والدین کا خیال، نہ اس کو اس کے والدین کا خیال، یاری دوستی میں نہ جانے کیا کیا ہم بول رہے ہوتے ہیں۔ اور یار دوست بھی ایسے ہوتے ہیں کہ برا بھی محسوس نہیں کرتے، اور کلام ان کا آپ سنیں کہ اتنا فحش کلام ہوتا ہے، اتنا بے تکلف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کہیں اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش آ جائے، کوئی لڑائی جھگڑے ہو جائے، وہاں تو کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو فحش کلام کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا ان پر یہ عذاب نازل ہوتا ہے کہ قبر کے اندر آگ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو دوستوں، آج کی رات جو ہے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی اس مسجد میں صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام ہے، 2 بجے انشاءاللہ ہم صلاۃ و تسبیح کی نماز بھی بجماعت ہر سال کی طرح اس طرح بھی ادا کریں گے۔ تو آپ حضرات جو ہے کوشش کریں انفرادی طور پر بھی ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ نوافل پڑھ کے آپ اگر تھک جاتے ہیں تو تسبیحات اس کا جو ہے ورد جاری رکھیں۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، بروز قیامت جو ہے ہمارے نامہ اعمال کا جب حساب و کتاب ہونے لگے گا تو یہ نیکیاں اس وقت ہمارے کام آئیں گی۔ تو میں دعا گو ہوں خالق لم یزل کی بارگاہ میں کہ رب العالمین آج کی شب ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔